اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ ونجعلهم الوارثين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صدر محترم، میرے بہت ہی عزیز اور معتبر ساتھیوں، بہت قدر اور محبت کے لائق بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں اور میری بیٹیوں، میں کہہ سکتا ہوں بلا کسی مبالغے کے کہ آج زندگی میں پہلی بار میری بچپن کی تمنا پوری ہو رہی ہے۔ پچاس سال سے زیادہ ہو گئے، ہزاروں مجموع سے خطاب کرتے ہوئے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی، عرب میں بھی اور عجم میں بھی، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، میں نے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں خطاب کیا، مجھے اقوام متحدہ میں آئے ہوئے پوری دنیا کے مذہبی رہنماؤں کو بھی خطاب کرنے کا موقع ملا، امریکن کانگریس میں بھی مجھے خطاب کا موقع ملا، آکسفورڈ، کیمبرج، لیڈس یونیورسٹی، اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور خدا جانے کہاں کہاں، سب جگہ بڑے قیمتی آڈینس اور مجمع سے مجھے باتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے والدین کی تربیت اور دعائیں اور میرے اساتذہ، میرے بزرگوں کی زبردست توجہ اور محنت، یہ سب اس کا کرشمہ ہے۔ لیکن آج میں دل کی بات کہتا ہوں کہ آج تک مجھے کہیں کسی اسٹیج پر بیٹھنے اور کسی مجمع سے بات کرنے سے اتنی روحانی اور دلی خوشی حاصل نہیں ہوئی جتنی آج میں زندہ، بہادر، دلیر، حق گو سیاسی پارٹی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے اس اسٹیج پر اس کے عظیم نوجوان، بہادر، حوصلہ مند کارکنوں کے سامنے اپنے دل کی کچھ بات کہنے کی وجہ سے جو خوشی پا رہا ہوں وہ مجھے نہیں یاد ہے، بلکہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے ایسی خوشی مجھے کبھی نہیں ملی۔ جہاں تک سیاسی پارٹیوں کا سوال ہے، آج تک میں نے کبھی سیاسی پارٹی کے جلسے میں سننے کے لیے بھی شرکت نہیں کی، اسٹیج پر بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے میں جو شروع ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور بہت صاف لفظوں میں اور آسان لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں۔ آزادی سے 10-11 سال پہلے ملک کا مستقبل کیا ہوگا، آزادی کے بعد ملک کے مسلمانوں کا رول، ملک کے مسلمانوں کا کردار،
ملک کے مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہوگا، اس وقت مسلمانوں کی ایک تعداد تو وہ تھی جو یہ کہتی تھی کہ اس ملک میں ہم کو انصاف نہیں مل پائے گا، ملک کے بٹوارے کے بعد، ملک کی تقسیم کے بعد ہمیں یہاں انصاف نہیں ملے گا، ہمیں انصاف کو قائم کرنے اور پانے کے لیے ایک الگ ملک چاہیے ہوگا۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو پورے خلوص کے ساتھ یہ رائے رکھتے تھے، میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پورے خلوص کے ساتھ وہ یہ رائے رکھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دلال قسم کے، ملت فروش قسم کے لوگ تھے، جیسا کہ آج کل بہت کہا جاتا ہے اور سب سے زیادہ مغربی یوپی میں کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو پورے خلوص کے ساتھ، اتنے ہی خلوص کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ یہ غیر عملی بات ہے، نان پریکٹیکل اپروچ ہے، سارے ملک کے لوگ دوسرے ملک میں منتقل نہیں ہو پائیں گے اور اسلام بدنام ہوگا، آپ اسلام کے نام پر ملک بنائیں گے لیکن اسلام پر عمل نہیں کر سکیں گے، اسلامی نظام کے مطابق وہاں سب کو انصاف نہیں دے سکیں گے، وہاں کے کمزوروں پر، وہاں کی مائنورٹیز پر وہاں بھی ظلم ہوگا، یہاں جو ظلم ہوگا مائنورٹیز پر ہو، کرسچنز پر ہو، مسلمانوں پر ہو، سکھوں پر ہو، او بی سیز پر ہو، شیڈول کاسٹ پر ہو، وہ سب ہوگا۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ سب ہوگا، اس کا بہت خطرہ موجود ہے، لیکن وہ اسلام کے نام پر نہیں ہوگا، اس سے اسلام بدنام نہیں ہوگا، لیکن اسلام کے نام پر اگر آپ کوئی الگ ملک بنائیں گے تو وہاں جو ظلم ہوگا، وہاں جو برائیاں ہوں گی، وہاں جو ناانصافیاں ہوں گی، وہ اسلام کے نام پر ہوں گی اور اس سے اسلام بدنام ہوگا۔ اس وقت جو لوگ، ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو اکابر اور محسنین، وہ سب کے سب بہت عظیم لوگ تھے، ان میں دو رائے چلتی تھی، یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ملک دوسرا اسلام کے نام پر نہیں چاہیے، ہم بھارت میں ہی رہیں گے، ان میں دو رائے والے بزرگ تھے ہمارے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بنیاد کو سمجھیں، اس فلسفی کو سمجھیں جس کے تحت میرے اندازے اور بلکہ علم کے مطابق سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا بنائی گئی ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے میرا منہ بہت سوکھتا ہے، بہت ڈرائنس آف ماؤتھ ہوتا ہے، مجھے بار بار پانی پینا پڑتا ہے۔ کہاں ہو تم؟ ہماری اپنی کچھ بزرگوں کی یہ رائے تھی کہ کانگریس کے ساتھ، اور اس وقت ملک میں ایک نیشنل پارٹی صرف ایک تھی، کہ کانگریس کے ساتھ جنگ آزادی میں بلا کسی شرط اور معاہدے کے شریک نہ ہوا جائے، اندھا بھروسہ ہرگز نہ کیا جائے، بلکہ پہلے ہم اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں،
جس میں ملک کے دوسرے کمزور طبقوں کو بھی برابر کا حصہ دیں، ان کے حق کے مطابق ان کو حصہ دیں، عزت کے ساتھ اس پارٹی میں ان کو شامل کریں، اور وہ پارٹی کانگریس کے ساتھ ایگریمنٹ کرے، کانگریس کی قیادت کے ساتھ، گاندھی کے ساتھ، پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ، ڈاکٹر راجندر پرساد کے ساتھ، جو کانگریس کے پالیسی میکر تھے، ان کے ساتھ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی میں ہمارا ایک ڈرافٹ پیش کیا جائے۔ اگر کانگریس کی ورکنگ کمیٹی CWC اس معاہدے کو تسلیم کر لے، ہماری شرطوں کو مان لے، تو ہم آزادی کی لڑائی میں کانگریس کے ساتھ بھرپور شرکت کریں۔ ہم تو اس سے بہت پہلے سے اکیلے آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ مجھے اس کی تفصیل یہاں میں نہیں بتا پاؤں گا، ورنہ وقت زیادہ لگ جائے گا، اور جو اہم بات مجھے آپ سے کہنی ہے، خاص طور پر SDPI کے کیڈر سے اور آپ سب لوگوں سے، علماء کرام سے، مدرسوں کے اساتذہ سے، اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں سے، جو بات مجھے کہنی ہے وہ رہ جائے گی، اس لیے میں اس کی پوری تفصیل نہیں بتا سکتا۔ لیکن ہمارے ان بزرگوں کی اکثریت نے اس وقت یہ کہا کہ بھائی اس وقت کچھ کانگریس کے سامنے شرطیں رکھنے کا موقع نہیں ہے، یہ لوگ اتنے دھوکہ نہیں دیں گے۔ اور میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، ان بزرگوں کا جملہ نقل نہیں کر رہا، اگلا جملہ، کیونکہ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ تو مہاتما ہیں، مہاتما کہاں جھوٹ بول سکتے ہیں، اور یہ تو شیروانی پہنتے ہیں اور اس شیروانی کی جیب میں گلاب کا پھول لگاتے ہیں اور سر پر ایک نہرو کیپ بھی لگاتے ہیں، اور یہ تو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں، یہ کہاں جھوٹ بولیں گے؟ ظاہر ہے جو خود جھوٹ نہیں بولتا وہ یہی گمان کرتا ہے کہ سامنے والا بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جو اچھے لوگ ہیں، جو شریف لوگ ہیں، وہ سامنے والے کی اصل حقیقت کو اگر صحیح طور پر جج نہ کر پائیں تو یہ ان کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی، اکثر اوقات میں یہ بھی ان کی ایک خوبی ہوتی ہے۔ لیکن انہی بزرگوں میں، اب غور سے سنیے گا، انہی بزرگوں میں بہت بڑے عالم، بہت بڑے اسلامی قانون کے ایکسپرٹ، پوری دنیا میں شاید اس صدی میں اسلامی مسلم لا اور اسلامی فقہ اور جورسپروڈنس کا اتنا بڑا ایکسپرٹ نہ مصر میں موجود تھا، نہ سیریا میں، نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں، کسی ملک میں اتنا بڑا عالم نہیں تھا جن کا میں نام لینے جا رہا ہوں۔ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب، امارت شرعیہ کے بانی، ان کی بالکل دوسری رائے تھی۔ وہ اسٹرانگلی یہ رائے رکھتے تھے کہ بغیر کسی شرط کے کانگریس کے ساتھ اشتراک عمل یہ خودکشی ہوگی، کسی قیمت پر اندھا اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا بھی تھا اور لکھا بھی تھا کہ آج تم آزادی کی لڑائی ان کے ساتھ مل کر ان کی قیادت میں لڑ رہے ہو، تمہیں کو زیادہ شہادتیں دینی پڑیں گی، موت کے لیے یہ تمہیں کو آگے بڑھائیں گے، انگریزوں کی پھانسیوں کے پھندے تمہیں کو زیادہ چومنے پڑیں گے، اور جیلوں سے لے کر کالا پانی تک سب کی آزادی کا ذریعہ تم ہی بنو گے۔ لیکن جب ملک میں آزادی ہو جائے گی، ملک آزاد ہو جائے گا، تو یہی مہاتما اور یہی لوگ جو بڑے مقدس اور معذب اور بڑے مذہبی اور دھارمک نظر آتے ہیں، یہ تم کو دھکا دے کے باہر نکال دیں گے اور پھر تمہارا قتل عام ہوگا۔ یہ الفاظ ہیں ان کے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان کے ویژن پر، ان کی بصیرت پر، اور مجھے یاد آتا ہے رحمت دو عالم
सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला कि इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की, ईमान वाले की बसीरत, उसके विजन, उसके फहम से, उसकी समझदारी से जरा होशियार रहना, मुहतात रहना, इसलिए कि वो अल्लाह की रोशनी से वो सब देख लेता है जो तुम आम लोग नहीं देख पाते। हजरत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद साहब की राय ये थी, जिस पर वो आखिर दम तक जमे रहे, कि अपनी सियासी ताकत बनाओ और फिर मुआहदे करो। जो मुआहदा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होता है, जो मुआहदा मजबूत पोजीशन में आने के बाद होता है, उस मुआहदे को पूरा करते हैं सामने वाले लोग। और अगर वो मुआहदा तोड़ते हैं, अगर वो पीछे हटते हैं, अगर वो धोखे और वादा खिलाफी का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो फिर उनको ही इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। मैं यहां पर शायद पहली बार किसी आम मजमे के सामने ये बात कहने की जसारत कर रहा हूं कि मेरी वाली जमाजिद हजरत मौलाना मोहम्मद मंजूर नोमानी, जिनसे मिलने के लिए नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण मेरे बचपन में घर पे आया करते थे, मेरे वालिद साहब उसी राय के हामी थे जो राय मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद साहब की थी कि अपनी सियासी ताकत बनाओ और फिर मुल्क में दूसरी पार्टियों के साथ जरूरत पड़ने पर बराबरी के सतह से मुआहदे करो। यहां तक कि मेरे वालिद साहब हजरत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद साहब की सियासी बसीरत के बारे में बहुत कुछ कहते थे और बहुत कुछ लिख कर गए हैं। वो कहते थे उस जमाने में बहुत बड़े बड़े उलमा और बुजुर्ग और अहले दिल मौजूद थे, लेकिन सियासी बसीरत, नेक सीरती के साथ, अल्लाह से ताल्लुक के साथ, और जैसा कि अभी त्रिपाठी जी ने कहा, अल्लाह और रसूल की इताअत के साथ वो जो राय रखते थे, जो सियासी बसीरत रखते थे, अबुल महासिन सज्जाद साहब, वो वालिद साहब ने लिखा भी है और कहते भी थे कि मैंने किसी और शख्सियत में वो सियासी बसीरत और वो सियासी समझदारी कभी नहीं देखी जो मैं रोजमर्रा मौलाना अबुल महासिन सज्जाद साहब के मज़ामीन पढ़कर, जलसों के खुतबाए सदारत सुनकर, जमात उलमाए हिंद के बड़े सालाना जलसों में अक्सर उनका खुतबा सदारत होता था, बल्कि जमात उलमा के बानियों में मौलाना अबुल महासिन सज्जाद साहब की कलीदी और बुनियादी हैसियत थी। और अगर बिहार में जो उन्होंने पहले जमात उलमाए बिहार कायम की थी, उसको बुनियाद माना जाए जमात उलमाए हिंद का, तो बहुत से लोग ये कहते हैं और गालिबन सही कहते हैं कि जमात उलमाए हिंद के असल बानी हजरत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद साहब थे। मैं आपको सिर्फ बताना ही चाहता था, हजरत वालिद साहब ने मेरा जो नाम सज्जाद रखा, ये उन्हीं शख्सियत के और उन्हीं उसी मौक़िफ़ और राय के से शदीद इत्तिफाक, हमाहंगी और मोहब्बत के वजह से उन्होंने मेरा नाम सज्जाद रखा। शायद ये उस अजीम शख्सियत के नाम की बरकत थी कि बचपन से मेरे दिल में ये नजरिया पुख्ता हुआ। सैकड़ों मज़ामीन इस पर लिखे, 50 लोगों को समझाने की कोशिश की, मगर एहसास कमतरी ऐसा कि लोग इसकी हिम्मत ही नहीं कर सके। और जो रास्ता आजादी के बाद से आज तक अब तक तकरीबन हमने अख्तियार किया, वो रास्ता क्या था और उसके क्या नतीजे निकले, क्या था, उसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल से काम लिया करता हूँ। बहुत आसानी के साथ उस मिसाल की वजह से उस रास्ते का तारुफ हो जाता है, लोग समझ जाते हैं कि वो रास्ता क्या था। मिसाल ये है कि रेलवे स्टेशन पर
ایک مسافر بھی ٹرین کا انتظار کرتا ہے، ریل کا انتظار کرتا ہے، اور ایک قلی بھی ریل کا انتظار کرتا ہے، لیکن دونوں کے انتظار میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مسافر تو انتظار اس لیے کرتا ہے کہ ریل آئے گی تو وہ اس میں سوار ہو کر وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، اور قلی انتظار اس لیے کرتا ہے کہ ریل آئے گی تو وہ ایک بابو کو اتار دے گا، ایک بابو کو چڑھا دے گا، اور بابو کچھ مزدوری دے دے گا۔ الیکشن کی ریل کا انتظار آزادی کے بعد سے ہم مسلمان مسافر کے حیثیت سے کبھی نہیں کرتے، ہمیشہ قلی کے حیثیت سے کرتے ہیں کہ ریل الیکشن کی ریل آئے گی تو ہم ایک پارٹی کو اتار دیں گے، دوسری پارٹی کو چڑھا دیں گے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن پارٹیوں کو ہم نے چڑھایا انہوں نے بھی آج تک کوئی مزدوری نہیں دی، جن پارٹیوں کو ہم نے اتارا ان سے مزدوری کی کیا امید کی جا سکتی۔ بچپن سے میرے ذہن میں یہ بات اور یہ مثال میں ہمیشہ سے اس بات کو سوچتا رہا کہ آخر کیوں یہ لوگ ہمت کرتے۔ میں نام نہیں لوں گا، میں نے کئی مسلم پولیٹیکل لیڈر سے، بہت سینئر لوگوں سے میں نے بار بار یہ گزارش کی، ان کو اس بات پر آمادہ اور راضی کرنے کے لیے میں نے سفر کی ہے، اور ان کی خدمتوں کے اعتراف کے ساتھ ان سے یہ گزارش کی، بہت دن ہو گئے آپ مختلف پارٹیوں میں رہے، لیکن آپ نے نتیجہ خود دیکھا، آپ پبلک کے سامنے چاہے نہ کہیں، ہم آپ کو معذور سمجھیں گے، ہمیں آپ کے خلوص نیت پر کوئی شک نہیں ہے، مگر خدا کے لیے اٹھیے اور اب کمزوروں کو خود منظم کیجیے، اقلیتوں کو خود منظم کیجیے، اپنی الگ ایک پارٹی بنائیے۔ لیکن لوگ ہمت نہیں کر پاتے تھے، کچھ نفسیاتی حالات ہوتے ہیں، کچھ تقسیم کے بعد کے حالات، اس کی وجہ سے اندر کی وہ عزم و حوصلے کی کمی۔ میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا، میں کسی کے احترام میں کمی کرنے کو درست نہیں سمجھتا، اور رائے الگ الگ ہو سکتی ہے، دونوں طرف خلوص نیت ہو مگر رائے الگ الگ ہو، یہ بالکل ممکن ہے۔ دوسروں کی رائے کا احترام بھی کیا جانا چاہیے، ان کو عزت کے ساتھ سننا بھی چاہیے، ان پر سلیقے کے ساتھ گفتگو اور ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے۔ ہماری رائے کچھ اور ہے، کسی اور کی رائے کچھ اور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم مخلص ہیں وہ مخلص نہیں ہیں، یہ فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ نیت کے بارے میں کوئی بات کہنا یہ ہر ایک کے لیے بالکل مناسب نہیں۔ اب جب سے یہ ایس ڈی پی آئی کا قافلہ اٹھا اور میرا رابطہ ان کے بانیوں سے، ان کے قائدین سے، ان کے صدر سے، ان کے نائب صدر سے اور مختلف ذمہ داروں سے ہوا، اور ملک کے طول و عرض میں ان نوجوان بچوں اور بچیوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں جو ایس ڈی پی آئی کا کیڈر بن چکے تھے یا بن رہے تھے، اور شمالی ہندوستان میں کم اور ساؤتھ انڈیا میں زیادہ مجھے ان لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، ان سے گفتگو کرنے اور ان کے عزائم کے سمجھنے کا موقع ملا۔ تو جلسے میں شرکت ایس ڈی پی آئی کے جلسے میں وہ تو آج میں پہلی بار کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بتانے میں کوئی تکلف مناسب نہیں سمجھتا کہ اس وقت سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رات یا کوئی دن ایسا خالی گزرا ہو جس میں مجھ گنہگار نے اس پارٹی کے طاقتور ہونے اور صحیح راستے پر ثابت قدم رہتے ہوئے پورے ملک کو ترقی کے راستے پر ڈالنے کی منزل تک یہ پارٹی پہنچے، اس کے لیے کم سے کم روزانہ ایک بار اپنے مالک سے دعا کرنا میرا برسہ برس سے معمول ہے۔ مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے ایس ڈی پی آئی کے اپروچ سے، ان کے ویژن سے، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی ترقی کی بات کبھی نہیں کرتے، یہ صرف مسلمانوں کو انصاف دلانے، مسلمانوں کے رائٹس اور حقوق کے تحفظ کی بات کبھی نہیں کرتے،
میں نے بہت چھانک کر دیکھا ان کے دلوں میں، بہت گفتگو کی، مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش کی، اس لیے کہ صرف مسلمانوں کا خیر خواہ بننا، صرف مسلمانوں کی ترقی کی خواہش کرنا، تمنا کرنا اور کوشش کرنا، یہ ملک سے غداری تو ہے ہی، یہ اسلام سے بھی غداری ہے۔ اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا کہ تم صرف مسلمانوں کی ترقی سنو، ترقی کے لیے کوشش کرو، صرف مسلمانوں کو انصاف دلانے کی کوشش کرو، کسی قیمت پر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم جس رب کو خدا مانتے ہیں، جس رب کو مانتے ہیں، وہ رب صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے ہم کو یاد دلا دیا کہ میں رب العالمین ہوں، میں رب المسلمین نہیں ہوں، میں دنیا کے تمام انسانوں کا رب ہوں۔ اور پھر مسلمان تو وہ امت ہے، افسوس یہ ہے کہ مسلمان اپنے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں کو یہ انتہائی اہم بات نہیں بتا سکا کہ مسلمان اگر صرف محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے، صرف قرآن پر ایمان رکھے اور بقیہ نبیوں پر ایمان نہ رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر ایمان نہ رکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھے، یا دنیا کے کسی ملک میں جو اللہ کے نبی و رسول آئے ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر وہ ایمان نہ رکھے تو ہزار وہ نماز پڑھتا رہے اور ہزار وہ روزے رکھتا رہے اور ہزار وہ حج اور عمرے کرتا رہے، وہ مسلمان ہی شمار نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو شاید کچھ مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم، ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو تو بالکل ہی نہیں معلوم۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ اور آپ کے رسول و نبی حضرت محمد، یہ ہمارے اور آپ کے اس تفریق کو مٹانا اسلام کا مقصد ہے، قرآن کا مقصد ہے۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جن ایک طرف تو ان نبیوں پر ایمان جن کا نام قرآن میں آیا ہے، صاف صاف نام آیا ہے، ہم اس کے علاوہ اور ہزاروں نبی ہیں جن کے بارے میں خدا نے یہ فرمایا کہ پوری دنیا میں ہر قوم میں ہم نے اپنے نبی بھیجے، ہم نے اپنے رسول بھیجے۔ تو ہم مسلمان تو تب مسلمان ہوتا ہے جب یہ کہے کہ جن نبیوں کے نام آپ نے لیے ہوں یا نہ لیے ہوں، جن کے نام آپ نے لیے ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جن کے نام آپ نے نہیں لیے ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ نے عرب میں بھیجے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ نے بھارت میں بھیجے، چائنا میں بھیجے، مشرق میں بھیجے، مغرب میں بھیجے، ہم ان کا نام نہیں جانتے، ان کی تاریخ بھی نہیں معلوم، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، اور قرآن نے ہمارا رشتہ پچھلی کتابوں سے مضبوط کیا ہے، جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے۔ پچھلے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں سے قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے رشتے کو مضبوط کیا ہے۔ اسی بنیاد پر اسلام کا یہ بنیادی حکم ہے کہ تم کوشش کرو تو سب کے لیے کوشش کرو، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی محروم نہ رہے، ہر ایک کو اس کے حقوق ملے، ہر ایک کو اس کی ڈگنیٹی اور عزت ملے۔ ایس ڈی پی آئی کے بارے میں میرا جب یہ یقین بنا کہ ایس ڈی پی آئی اسلام کی اس نقطۂ نظر کو اچھی طرح سمجھ کر اٹھی ہے، اور اسی لیے اس نے اپنے نام کے ساتھ کوئی اسلامی لفظ نہیں لگایا، اس سے میسج غلط نہ چلا جائے، لوگ جنہیں سمجھیں کہ یہ صرف مسلمانوں کی پارٹی ہے، مسلمانوں کے لیے اٹھی ہے۔ اس نے وہ الفاظ چنے جس سے زیادہ ایک طرح سے کامن الفاظ شاید ہی کوئی ہو سکیں، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا۔ جب مجھے یہ اطمینان ہوا کہ یہ پورے بھارت کی ترقی چاہتے ہیں، ان کی تمنا بالکل میری اپنی تمنا سے میچ کر گئی۔ میرے ماں باپ نے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ تم مسلمانوں کی ترقی کے لیے خواہش مند ہو،
दुआएं करो, कोशिशें करो। उन्होंने हमेशा समझाया और इसको हमारी रगोपे में बसा दिया कि तुम्हारी ये तमन्ना और कोशिश होनी चाहिए कि हमारा मुल्क हर पहलू से तरक्की करे। हमारा ये पूरा मुल्क, इसमें जितनी भी रात से ताल्लुक रखने वाले लोग, जितनी कबीलों बिरादरों से ताल्लुक रखने वाले लोग, जितने मजहबों को मानने वाले हमारे भाई और बहन हैं, वो सब के सब तरक्की हो उनको, और तरक्की भी हर पहलू से हो। इकोनॉमिकली भी तरक्की हो, पॉलिटिकली भी तरक्की हो, मॉरल और इथिकल एतबार से भी तरक्की हो, स्पिरिचुअली भी तरक्की हो। ऑल राउंड डेवलपमेंट की कोशिश करो, पूरे कम से कम पूरे इंडिया के लिए। हम इंडिया के अंदर हैं, हम पर पहली जिम्मेदारी अपने वतन की है। ये जो अप्रोच है, ये जो पॉलिसी है, इसमें जितना क्लियरेंस मेरी मालूमात की हद तक, इस नुक्ते नजर में जितनी सफाई एसडीपीआई के जिम्मेदारों के एक एक चक के अंदर मैंने रगोपल में शरायत पाई हुई देखी। और हर जगह ये जो कोशिश करते हैं वो सिर्फ मुसलमानों की तरक्की के लिए हरगिज़ कोशिश नहीं करते। जब मैंने ये पाया तो मुझे ये इत्मीनान हुआ कि ये है सही इस्लाम। इस्लाम ये सिखाता है कि भाई तुम सबके खैर खा बनो। तुम्हारा रब रब्बुल आलमीन, तुम्हारा नबी रहमतुल लिल आलमीन, तो तुम भी तो सारी दुनिया के तमाम इंसानों के खैर खा बनो। और अब तुम के दुनिया के हर मुल्क के रहने वालों के लिए काम करना आसान नहीं। एक नेशन स्टेट का जमाना है, तो जो जहां रहे वो अपने वतन की, अपने पूरे वतन की और वतन के तमाम बाशिंदों की तरक्की के लिए कोशिश करे। हमें फख्र है कि मालिक ने हमको भारत में पैदा किया है। फख्र है, मैं यूं ही जुमला नहीं कह रहा हूं, हमें फख्र इसलिए है कि पहले रसूल और पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब जन्नत से निकालकर जमीन में बसाने का फैसला किया तो उनको किसी अरब मुल्क में नहीं भेजा, उनको हमारे इसी अजीम वतन भारत में उतारा। यह हर भारतीय के लिए जबरदस्त फख्र की बात है। जम्बू सराल द्वीप, वो जजीरा जहां आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे, वो भारत का हिस्सा था और वो आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। तो हमारा तो इस मुल्क से सिर्फ वतन का रिश्ता नहीं है, हमारा इस मुल्क से मजहबी रिश्ता भी। काश कि आप इस बात की अहमियत को समझें और काश कि आप इस चैलेंज को कबूल करें और वो कहें कोई इस मुल्क से बेवफाई करे तो करे, कोई किसी बड़ी ताकत का गुलाम बने तो बने, हम तो किसी कीमत पर इस मुल्क से बेवफाई नहीं करेंगे। हम इस मुल्क को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाकर दम लेंगे, नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफों को बर्दाश्त करेंगे, अक्लमंदी से काम लेंगे, समझदारी से काम लेंगे, हिम्मत और बहादुरी से काम लेंगे। ये मैंने दो लफ्ज इत्तेफाकन नहीं बोले, समझदारी और बहादुरी। मैं जब पूरे भारत के मंजरनामे पर नजर डालता हूं तो मुझे ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो समझदार तो हैं मगर बहादुर नहीं, और ऐसे लोग भी कुछ मिलते हैं जो बहादुर तो हैं मगर समझदार नहीं हैं। काम दोनों से चलेगा। और असल जो खास बात है एसडीपीआई की लीडरशिप में, इनके अपनी अप्रोच में, इनके तर्ज फिक्र और तर्ज अमल में, कि मैंने गहराई से मुताला करने की कोशिश की है। मैं गैब का आलिम नहीं हूं, लेकिन जितना एक समझ सकता है इंसान, वो मैं गवाही दे सकता हूं कि इनकी क़यादत के अंदर समझदारी भी है और इनकी क़यादत के अंदर बहादुरी भी है। मैं चाहता हूं और ये मेरी दिली तमन्ना है कि आप दूर दूर तक अपना वक्त खर्च कीजिए, अपनी जान खपाइए, अपनी सलाहियतें लगाइए, अपना माल खर्च कीजिए और आप एसडीपीआई के इस पैगाम को
جس پیغام کے پہنچانے میں اپنا معمولی سا حصہ لگانے کے لیے آج میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اور یہاں میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت اور اصرار سے مجھے یہاں بلایا، اور اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے باوجود بہت کمزور صحت کے مجھے یہاں آپ کے درمیان پہنچا دیا۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں خاص طور پر، اور نوجوان بچیوں سے بھی کہتا ہوں، تم ہمارے جگر کے ٹکڑے ہو، تم ہماری امت کا مستقبل ہو، تم ہمارے ملک کا مستقبل ہو۔ دور دور تک میں سچ کہتا ہوں، کاش کہ کسی کو برا نہ لگے، مجھے دور دور تک پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ملک سے محبت کی میم بھی نظر نہیں آتی۔ لوٹ کھسوٹ اس کا ذریعہ بن گیا ہے پالیٹکس۔ یہ جو پولیٹیکل لفظ ہے پالیٹکس انگلش کا، یہ گریک لینگویج سے آیا ہے۔ میں اصل میں لنگوسٹک کا بہت بڑا طالب علم رہا۔ الفاظ کی فیملی ہوتی ہے، کون سا ورڈ کون سا شبد کس زبان سے چلا اور کن کن زبانوں میں کس طرح منتقل ہوا۔ کون؟ تو یہ جو ہاں بتا لفظ ہے، کیا لفظ بول رہا تھا میں؟ پولیٹکس، یہ گریک لفظ ہے، پولیٹی۔ اس کا مطلب گریک لینگویج میں ہوتا ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک، کسی بھی طریقے سے حکومت اور اقتدار پر قبضہ کرنا۔ اس کا اسلام سے اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو اسلامی لفظ ہے وہ ہے سیاست۔ سیاست میں حکومت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ عربی میں سیاست کہتے ہیں ہیومن ریسورسز کو اور فائنینشیل ریسورسز کو، یعنی صلاحیتوں کو اور وسائل کو آرگنائز کر کے سوسائٹی کی اور لانگ ڈیولپمنٹ کی کوشش کرنا، یہ ہے معنی سیاست کے۔ اس معنی پر سیاست اسلام ہے اور اسلام سیاست ہے، اور سیاست بالکل ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اس لیے اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے اس بات کو کہ یہ ملک کی بھی خدمت ہے، اور اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ یہ خدمت انجام دیں گے تو اس سے آپ کو اللہ کی رضا ملے گی، دونوں جہان کی خوشیاں ملیں گی، اور دونوں جہان کی ذلتوں سے آپ بچے رہیں گے۔ میں بس اپنی اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ پورا میسج آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہوگا۔ کیا مقصد ہے، کیا مشن ہے، اپروچ کیا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا، سب کی ترقی کی کوشش کرنا، بے لوث اپنا ذاتی مفاد کچھ نہ ہو، اپنا جماعتی مفاد بھی کچھ نہ ہو، بلکہ انسانی مفاد، ملکی مفاد، اس مفاد کے لیے قربانیاں دینا، جان مال وقت اور صلاحیتوں کو خرچ کرنا۔ آج چند مصرے مجھے بہت یاد آئے تھوڑی دیر پہلے جب میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے کیا کہنا ہے اپنے ان نوجوانوں سے، ان قابل قدر سامعین سے۔ میں انہی شعروں کو سنا کر آپ سے اجازت لوں گا۔ جلتے ہیں دیے، جلتے ہیں دیے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے، اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری بزدلی، ہمارے آپس کے جھگڑے، ہمارے مذہبی جھگڑے، اور نہ جانے کن کن بنیادوں پر ہمارے جھگڑے، ہمارے آپس کے اختلافات، ذاتی مفاد کو ترجیح دینا ملی قومی اور ملکی مفاد پر، اسی وجہ سے ہم اس حال تک پہنچے ہیں۔ جب اس راستے پر چلیں گے جو آج آپ نے ہمارے پیشروں فاضل مقررین سے خوب تفصیل سے سنا ہوگا، تو اس راستے پر چل کر آپ کو غلامی سے آپ کو بھی چھٹکارا ملے گا، دوسرے محکوموں اور مظلوموں کو بھی انصاف ملے گا، اور تاریخ میں آپ کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔